لہذا بہترین دستور کی شکل میں قرآن موجود تھا، لیکن ہم نے ان کے احکامات پہ اور بحبل من اللہ کے رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما، لہذا آج ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیے گئے۔ لہذا آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں کے قانون، یہاں کے دستور، یہاں کے ہر چیز آج ہمارے لیے جو ہے ہر طرف پریشانی پیدا کر رہی ہے، اور اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جو ہمارے حقوق ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آج ہم قرآن کے دستور کو نہیں جانتے۔ لہذا وہ امت جو زمین پر برپا کی گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، زمین پہ برپا کیے گئے ہو، زمین پر بھیجے گئے ہو تاکہ تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکتے رہو۔ آج ہمارے اندر اچھائی نہیں تو دوسروں کو برائی سے کہاں روک دیں؟ ہم خود برائی سے نہیں روکتے، اپنے گھروں کے لوگوں کہاں کو برائی سے روک دیں؟ اس وقت موجودہ ہندوستان میں مسلمانوں کے تئیں جو جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ قابل افسوس ہے، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اپنے آپ کو 13 کروڑ حکومت کے سروے کے حساب سے اور مسلم سروے کے حساب سے 33 کروڑ ہونے کے باوجود بھی آج ذلت و پستی میں ہیں، اور تھوڑے سے مٹھی بھر مائنورٹی میں رہنے والے لوگ پورے ہندوستان کے قانون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑا، اللہ کے دستور کو چھوڑا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑا۔ لہذا ذلت و خواری ہمارے حصے میں آئی، اختلاف و انتشار کے ہم شکار ہو گئے۔ لہذا علامہ اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ لہذا ہماری نگاہیں پست ہو گئی، ہماری آنکھیں پھٹنے کی بجائے بند ہو گئی، لہذا ہم حالات سے واقف نہیں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کسی کو نفع پہنچا دے۔ آج ہندوستان کے اندر ہم اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ قرآن کا دستور کیا ہے، اللہ کا دستور کیا ہے، اللہ نے کس طرح کے دستور ہمیں دیے تھے، آج اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ لہذا ساری تباہی ہمارے حصے میں آئی۔ قرآن نے مسلمانوں کو 2 آنکھیں باہر میں دی ہیں جس سے ہم بظاہر دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں نے تمہارے لیے اصل آنکھ جو بنائے وہ دل میں بنائے۔ اگر دل کی آنکھوں سے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس دوراہے پہ آج جا کر کے کھڑے ہیں، کیونکہ آج ہم اپنے حقوق لینے کے لیے خود تیار نہیں ہیں، ہمیں معلومات ہی نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف نشاندہی کی تھی آج اس کی طرف ہم ہیں ہی نہیں۔ آج کوئی مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے 23 سالہ زندگی میں امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پوری زندگی آپ نے وقف کر دی تھی، لہذا آج ہم غیروں کے لیے کیا اپنوں لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو غیروں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ قرآن نے ایک جگہ اعلان کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے، برے خیالات کرنے سے بچو۔ لہذا آج پورے ہندوستان کے ماحول دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ٹانگ کھینچنے پر تلے ہیں، لہذا حکومت ہمارے خلاف سازش رچنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، ایک جگہ جمع ہوتے تو یہ ساری پریشانی نہیں آتی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر تباہی، کتنے اوقاف کی زمینیں ہماری ہیں، کتنی اوقاف کی عمارتیں ہماری ہیں، جن پہ سارے ہندوستان کے جتنے افسر لوگ ہیں وہ ہمارے اوقاف کی زمینوں میں مکان بنا کر کے، یا جتنے مکانات ہیں اوقاف کے اس میں ان کے افسر شاہی لوگ رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ہندوستان کے اندر ہزاروں تباہیاں ہیں۔ آئے دن اخبارات میں آپ رپورٹ پڑھ لیجئے کہ فلاں جگہ فسادات کرا دیے گئے، فلاں جگہ جو ہے مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں جگہ جو ہے مسجد کو جو ہے توڑ دی گئی، فلاں جگہ مسجد کو جو ہے ویران کر دیا گیا۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور کو چھوڑا، اللہ کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑا۔ اللہ کے رسول نے جس قانون پہ لا کے ہمیں جمع کیا تھا اس قانون کو ہم نے چھوڑ دیا، لہذا تباہی ہمارے حصے میں آئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک موقع پہ فرمایا تمہیں کامیابی اس وقت ملے گی جب تم ایک دوسرے کی خواہی میں اپنے آپ کو کیا کر دو، نچھاور کر دو، قربان کر دو۔ لہذا فوراً ہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی اشداء علی الکفار
रुहमाउ बैनहुम। सहाबा इकराम की शान बयान करते हुए अल्लाह ने कहा ये आपस में रहमदिल हैं, लेकिन गैरों के लिए जो हमें नुकसान पहुंचाए, हमारे मसाजिद को, मकाबिर को और दीनी किताबों को, कुरान को नुकसान पहुंचाए, उनके लिए हमें सख्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये हमें तो पता ही नहीं कि कुरान में लिखा क्या है। कुरान को तो हम सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, लिहाजा चंद औराक पढ़ लिए बस हो गया। डॉक्टर इसरार साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ए मुसलमानों, तुमने कुरान को उस हिसाब से न पढ़ो कि शैतान भी तुम पर हंसे। शैतान कैसे हंसता है हम पे? चंद आयतें हम तिलावत करते हैं, सवाब मिल गया। हदीस के अंदर आता है कि सवाब मिलता है। अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ पढ़ने के भी आपको सवाब मिलता है। लेकिन कुरान हंसता है, शैतान हम पे हंसता है कि तुमने जो कुरान की जिन आयतों को तिलावत की है उसमें पता ही नहीं कि लिखा हुआ क्या है। लिहाजा जब तुम इस कुरान को बंद करके आगे जाओगे तो मेरे दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारोगे। लिहाजा आज भी हम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि अगर आज भी तुम कुरान के दस्तूर पे आ जाओ तो पूरी दुनिया के अंदर तुम गालिब आ जाओगे और तुम्हारी हुकूमत बन जाएगी और खिलाफत कायम हो जाएगा, बशर्ते कि तुम कुरान वाली दस्तूर पर आ जाओ, कुरान वाली आयतों पर आ जाओ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज हम में से कितने लोग हैं जो ये बेदार हैं अपने बच्चों के तालीम के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से? कुछ भी नहीं। हमारे लिए कितने कानून हैं हिंदुस्तान में, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या क्या कानून है, कुछ भी हमें मालूम नहीं। क्योंकि हमें जब अपने ही कानून नहीं मालूम, कुरान के ही कानून नहीं मालूम, तो हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है वो हमें कैसे मालूम हो सकेगा? यकीनन यानी है कि मुसलमान उसी वक्त कामयाबी मिलती है जब इंसान अपनी तारीख़ से जुड़ा रहता है, जब इंसान अपनी हिस्ट्री से जुड़ा रहता है, जब इंसान अपनी तारीख़ से कट जाता है। हिंदुस्तान में जब मुसलमान अपने तारीख़ से कट गए, कुरान की तारीख़ से कट गए, कुरान के दस्तूर से कट गए, लिहाजा उसी दिन से इनके जो पाँव काटने शुरू हो गए। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में ये तारीख़ लिखने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा मुल्क बना दिया जाए कि मुसलमानों को ऐसा डरा और धमका दिया जाए कि 33 करोड़ होने के बावजूद भी ये अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी अक़लियत में मुसलमान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, 33 करोड़ की हमारी आबादी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर दिया गया तो मुसलमानों को बिखेर दिया गया, और इसमें हमारी ही जिम्मेदारी है। इसमें उलमा की भी बड़ी जिम्मेदारी रही है कि उलमा ने भी टाइम पर हम मुसलमानों की सही रहनुमाई नहीं की, और हुकूमत के जो कानून मुसलमानों के लिए है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, उसकी तरफ उन्होंने रहनुमाई नहीं की। इसमें उलमा की बड़ी कमी रही है। और वो दानिशवर तबका जो हिंदुस्तान के लॉ को जानते हैं, कानून को जानते हैं, उन्होंने भी एक प्लेटफार्म पर आकर के कभी मुसलमानों को बेदार नहीं किया। मैं आप लोगों के सामने अभी पढ़ करके बताऊंगा और एक एक कानून की आपके सामने वजाहत करूंगा। काबिल मुबारकबाद हैं। मैं तमाम दानिशवर तबका से दरख्वास्त करूंगा, मैं उलमा से दरख्वास्त करूंगा कि इख्तलाफात होते हैं। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इख्तलाफात रहे हैं, सहाबा के भी आपस में इख्तलाफात रहे हैं। लेकिन जब मुस्लिम मसाइल सामने आ जाए और मुसलमानों के मसाइल जब सामने आ जाए तो हम एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। मैं आप लोगों को इस स्टेज से रहनुमाई करना चाहूँगा। कुरान कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। ये अभी मेरा मौजू नहीं है, मैं आप लोगों की रहनुमाई करना चाहता हूँ हिंदुस्तानी कानून की तरफ। लिहाजा कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मैं तमाम उलमा से, दानिशवर तबकों से और वो लोग जो मुस्लिम मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा लेकिन मुस्लिम मसाइल पर एक प्लेटफार्म पर आएँ। अगर एक प्लेटफार्म पर आज भी हम नहीं आते तो तबाही की इबारत लिखी जाएगी। एतोपिया, कुस्तुनतुनिया की तारीख आपको याद होनी चाहिए। 1000 साल मुसलमानों को हुकूमत रही, लिहाजा अंग्रेज़ों ने साजिश करके मुसलमानों को अपने जाल में फंसा। लिहाजा आज कुस्तुनतुनिया में और एतोपिया में अजान देने वाले लोग दस्तयाब नहीं। और दूर मत जाइए, 1000 साल हुकूमत हिंदुस्तान, हमारी हुकूमत हिंदुस्तान में रही है और आज हमें किस तरह से दबाया जा रहा है, हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, जगह जगह फसाद कराए जा रहे हैं ताकि मुसलमान डर जाएं और अपनी आवाज़ बुलंद न कर सके। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं
کہ جب ہم تاریخ لکھنے پہ آتے ہیں، جب ہمیں ہسٹری لکھنے پر آتے ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی قوم نہیں روک سکتی ہے، اور ہمیں آج تک روکنے والی کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا قرآن، ہمارا نبی، ہمارا لاؤ، ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کسی پر ظلم کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کیا جائے۔ اسلام کے معنی پیس ہے، پیغام امن و سلامتی ہے، لہذا ہم کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتے۔ لیکن جب ہمیں ستایا جائے گا، ہمارے اوپر ظلم کیا جائے گا، ہمارے قانون چھینے جائیں گے، وہ چاہے حکومت کانگریس کی ہو، چاہے وہ حکومت بی جے پی کی ہو، یا کسی کی بھی حکومت ہو، وہ بیدار سمجھے مسلمانوں کو۔ مسلمان سوئے ہوئے نہیں ہیں، صرف فرق اتنا کہ آج ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں۔ ہندوستان کے اندر نہ جانے کیسے کیسے قانون پیش کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے، بلکہ آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے یا زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ دیکھے ہوں گے، ہندوستان میں ایک قانون بنایا گیا تھا آج سے کچھ سال پہلے، کہ حکومت میں یہ بات سامنے لائی گئی کہ 1400 IAS آفیسر کی کمی ہے۔ ابھی میرے ڈاکٹر ظفر محمود صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس طرح کے قانون لائے گئے کہ 1450 IAS آفیسر ایک ساتھ چاہیے۔ ایک پورے ڈیٹیلز ہے کہ ایک سال میں کتنے بنتے ہیں، ایک سال میں کتنے نہیں بنتے، لیکن وقتی طور پر حکومت پہ یہ آیا کہ 1450 یا 1400 IAS آفیسر ایک ساتھ میں چاہیے۔ لہذا ہم مسلمان تو بے فکر ہیں، سو رہے ہیں، اپنے قانون سے ہمیں کیا مطلب؟ ہمارے مسلم بچے جو ہیں 12ویں تک پہنچیں گے، دکان میں لگا دیں گے، مزدوری پہ بھیج دیں گے، خرید لیں گے، کھا لیں گے، سو لیں گے، بس ہو گیا۔ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت گورنمنٹ میں انہی کی مان لیجئے کہ 13 کروڑ ہیں، آپ حکومت میں گورنمنٹ میں کتنے فیصد ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 1% سے بھی کم ہے ہم آج، یعنی 100 میں سے 1 کروڑ میں سے 100 لوگوں کی بھی نوکری نہیں ہندوستان میں، مسلمانوں کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے جتنے بھی حکومت نے پالیسیاں لائی ہیں، جتنے بھی قانون لائے ہیں، جو ہمارے لیے ایجوکیشن کے تقاضے ہیں، تعلیم کے تقاضے ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو پورا ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا جب یہ آیا کہ 1400 IAS آفیسر ایک ساتھ میں چاہیے، لہذا اس میں دماغ رکھنے والے مینڈیٹ لوگوں نے ایک قانون بنا دیا کہ اس ایگزام میں 1400 بچے جو ایک ساتھ میں چاہیے، اس میں وہی بیٹھیں گے جو فوج کے اعلیٰ عہدے پر ہیں، منیجر ہے، بریگیڈیئر ہے، یا اسی طرح سے پولیس میں بڑے اعلیٰ رینج پہ ہیں، انہی کے بچے کیا بیٹھیں گے؟ ایک ساتھ میں ایگزام میں بیٹھیں گے، جو 1400 بچے ایک ساتھ میں سلیکٹ ہونے ہیں۔ بات سمجھیے، یہ قانون بنا دیا۔ اب بتائیے آپ کے کتنے فوج میں کتنے لوگ بریگیڈیئر ہیں، کتنے کو اعلیٰ کمان پہ، کتنے لوگ پولیس میں ہیں جو بہت بڑے عہدے رینج پہ ہوں، بہت اچھے عہدے پہ ہوں؟ آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کہ مسلمان کتنے ہیں؟ لہذا یہ بھی ایک سازش ہے کہ جب یہ قانون آئے گا 1400 بچے ایک ساتھ آ جائیں گے بڑے بڑے عہدوں پہ، تو ہمارے مسلمان وہاں بڑے عہدے پر ہے ہی نہیں، ان کے بچے آئیں گے نہیں۔ جزائے خیر دے اللہ ڈاکٹر ظفر محمود کو، ان کو جب یہ علم ہوا، انہوں نے حکومت سے بات کی، کورٹ میں گئے اور یہ اسٹے لیا، اور حکومت نے اس بات کو اور وزیر اعظم نے اس بات کو مانا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ابھی وہ قانون ختم تو نہیں کیا۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، یہ میرا پیغام بہت دور تک جانا ہے جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تمام دانشوران قوم سے میں درخواست کروں گا، علماء سے درخواست کروں گا کہ قوم کے اندر بیداری لائیں، قوم کو بتائیں کہ حکومت نے ہمارے لیے کتنے قانون بنائے ہیں، کتنے پالیسیاں ہیں۔ ہم مدرسے والے جو کہلاتے ہیں، ایک سال میں 50 لاکھ روپے صرف دیے جاتے ہیں کہ بتایا جائیں کہ مدارس کے لیے حکومت نے یہ فنڈ لائے ہیں۔ 3 سال یہ 50 لاکھ روپے واپس جا رہے ہیں، یعنی ایڈ کے لیے ہے صرف، کہ مسلمانوں کو بتائیں، مدارس والوں کو بتائیں کہ آپ کے لیے 400 کروڑ 500 کروڑ کے بجٹ منظور کیے گئے۔ مدارس والوں کو بھی نہیں معلوم، مکتب والوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ 50 لاکھ روپے صرف اخبار میں ایڈ دینے کے لیے، اردو میں ایڈ دینے کے لیے، کہ مسلمانوں کو پتہ چلے۔ سارے پیسے واپس جاتے ہیں، کبھی ایڈ نہیں دیتے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ جا کر کے معلوم کرے، RTI کے ذریعے معلوم کرے کہ ہمارا یہ پیسہ آ رہا ہے، اخبار میں آپ ایڈ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہم مسلمان اتنے سو گئے، وہی ہے کہ ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ جو قوم سب سے بیدار تھی، جس قوم کی پوری دنیا میں حکومت تھی، جن کے پاس ایک ایسا قانون تھا، وہ قوم سوتی چلی گئی۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے تقریباً یہ 20 نکاتی پروگرام لے کر کے آئے ہیں اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے لیے، کانگریس کے لیے، اور ان 20 نکاتی پروگرام کو آنے والے 2014 کے الیکشن سے پہلے نافذ کرنا ہے، ورنہ حکومت کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ اس مرتبہ یہ خیال رکھے کہ مسلمان جو ہے کانگریس سمجھ کر ووٹ ڈال دیں گے۔ ہم حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہے، چاہے وہ سچر کمیٹی کی شکل میں ہے، مشرا کمیٹی کے، یا وزیر اعظم نے جو 10 نکاتی پروگرام بنائے ہیں، اسے 2014 کے الیکشن سے پہلے نافذ کیا جائے، ورنہ اس مرتبہ مسلمان کانگریس کو، یو پی اے گورنمنٹ کو کہیں باہر نہ کر دے۔ یہ ہمارے طرف سے اعلان ہے، ہمارے طرف سے کانگریس حکومت کو یہ آج ایک اعلان ہے، پوری دنیا، پورے ہندوستان کے اندر یہ پیغام ہم لے کر کے جائیں گے کہ یہ کانگریس، یہ یو پی اے گورنمنٹ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ کم از کم